الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وبعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد افلح من اسلم وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود السلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے رسول کون ہوتے ہیں، یعنی میسنجرز، یعنی ایش دود، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا پیغام، یعنی جو میسج ہے فرام اور گاڈ، یا ہم کہیں گے ایشوانی، یعنی اس ستیہ ایشور کی طرف سے جو لوگوں کو مارگدرشن کے لیے میسج، پیغام یا ایشوانی لے کر آتے ہیں، وہ رسول ہوتے ہیں۔ رسول یہ عربی لفظ سے بنا ہے، جس کو ہم عربی میں عربی زبان کے لیٹرز میں کہتے ہیں را سین لام، رسل سے اس کا پلورل ہے رسول، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کا پلورل ہو گیا۔ تو انبیاء بھی اسے کہتے ہیں نبی، اللہ تعالیٰ کے جو چنندہ بندے ہوتے ہیں۔ رسول اسپیشلی ان کو کہا جاتا ہے جن کو شریعت اور لاء دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے لیے یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے ان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس، یعنی احکامات۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسولوں کو جو بھیجتا ہے، یعنی جو میسنجرز ہوتے ہیں، ان کے بارے میں آج ہم تھوڑی سی معلومات لیں گے۔ تو رسول یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے بھیجے ہوئے بندے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ہی ایک اچھے نیک انسان کو چنتا ہے اور اسے اپنا رسول بناتا ہے، یعنی میسنجر بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے ان تک وحی پہنچاتا ہے، یعنی اللہ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کے آرڈرز، اس دنیا میں جینے کا طریقہ اور دنیا میں آپ کو کیسے رہنا ہے، اور موت کے بعد پھر آپ کا فیصلہ ان احکامات، ان آرڈرز کے اکارڈنگلی کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ ہم نے بہت سارے رسول بھیجے، جیسے اللہ تعالیٰ نے، میں نے سورہ نحل کی آیت نمبر 36 آپ کے سامنے جو پڑھی شروعات میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ، کہ ہم نے ہر بستی، ہر سمودائے، ہر قوم کے اندر جو ہے ایک رسول بھیجا، یعنی ان کو میسج دینے والا اللہ کی طرف سے۔ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہر میسنجر کا جو کامن میسج تھا وہ کیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور طاغوت یعنی فالس ڈائٹیز، فالس جو گاڈز ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، مطلب اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت، پوجا، اپاسنا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیسک جو آرڈر تھا سبھی کے لیے تھا، کامن تھا، یہ رسولوں کا مین اصلی مقصد یہاں پر آپ کے سامنے بتایا گیا۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن کے اندر رسولوں کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے، جیسے پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے آخری رسول ہے، ویسے ہی سب سے پہلے جو ہے یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام رسول ہے، سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی ہے، اس طرح ابراہیم علیہ السلام یہ بھی رسول ہے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام یہ بھی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے۔ تو قرآن میں ایسے 25 رسولوں کا، 25 جو ہے میسنجرز کا ذکر آتا ہے، ڈسکشن یہاں پر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے رسول بھیجے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا، جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرے، تو جو لوگ یہ کہتے ہیں بعض نبیوں پر تو ہم ایمان لائے اور بعض پر نہیں لائے، اور چاہتے ہیں کہ اس کے رسول کے بیچ میں کوئی راہ نکالے، یقین مانو کہ یہ لوگ اصل کافر ہے، اور کافروں کے لیے ہم نے بہت بری سزا تیار کر رکھی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 151 اور 150 اور 151 میں اس کا بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنے بھی رسول آئے،
یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے تھے، تو کچھ قوموں نے کچھ رسولوں کو مانا اور کچھ کا انکار کیا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والی جو امت یعنی جو مسلمان ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نبیوں کو مانتے ہیں۔ جو عیسائی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو مانتے ہیں۔ اس طرح یہودی ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر تمام رسولوں اور میسنجرز کو مانتے ہیں۔ اور بہت ساری قومیں ایسی ہے کہ جنہوں نے اپنے ہی رسولوں کو اپنا خدا بنا لیا، ان کے ساتھ شرک کیا، اور رسول یعنی ایش دودت کا جو کنسپٹ تھا ان کی قوم میں سے ختم ہی ہو گیا۔ حالانکہ جتنے بھی ایشوریہ گرنتھ ایش دودت لے کر آئے وہ سب کے سب رسول تھے، ان میں کوئی خدا یا گاڈ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ نے ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا، جیسے سورہ نحل کی آیت 36 نمبر میں نے آپ کے سامنے بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجے، یعنی نبی بھیجے، ڈرانے والے بھیجے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ بھی کہا، جیسے سورہ نحل 36، سورہ فاطر آیت نمبر 24، سورہ مائدہ آیت نمبر 44، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم میں ہم نے ایک راہ دکھانے والا بھیجا، راستہ دکھانے والا بھیجا۔ اسی طرح ایک اور بات، تمام رسول انسان اور مخلوق ہے۔ جتنے بھی رسول آئے ان میں سے کوئی خدا نہیں ہے، یا خدا کا بیٹا، یا خدا کا حصہ، یا گاڈ کا بیٹا، یا کوئی اس کا تعلق یا گاڈ کا نکلا ہوا کوئی پارٹ یا انش، ایسا نہیں ہے۔ وہ انسانوں میں سے ہی اچھے انسانوں کو چنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے اچھے انسان کو چنتا ہے، جو سب سے نیک اور پرہیزگار اور جتنے زیادہ اچھے ہوتے تھے، اللہ ان کو اپنا رسول چنتا تھا، اور فرشتے کے ذریعے ان تک وحی پہنچائی جاتی تھی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس بات کو بیان کیا کہ اللہ کے نزدیک یہ ایک بات یہاں پر آپ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دو کہ تمہارے حق میں نقصان اور نفع کا کچھ اختیار میں نہیں رکھتا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ قوم کو، لوگوں کو یہ بتاؤ کہ میں نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ کے عذاب سے مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ مطلب میں اللہ کا رسول ہوں، چنندہ، سلیکٹڈ اور سب سے پیارا بندہ ہوں، لیکن اگر میں غلطی کروں تو اللہ کے عذاب سے میں بھی نہیں بچ سکتا، میں اس کے سوا کہیں جائے پناہ نہیں پاؤں گا۔ مطلب میں نے اگر غلطی کی، اس کی نافرمانی کی، اس ایک ستیہ ایشور کی، تو میرے لیے بھی کوئی پناہ نہیں ملنے والی، کہیں بھاگنے کا راستہ نہیں ملنے والا۔ یعنی پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، چنندہ بندہ ہوں، سلیکٹڈ پرسن ہوں، پھر بھی میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس کی نافرمانی نہیں کرتا ہوں۔ اس طرح قرآن میں بہت ساری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، میں تم ہی جیسا بشر ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھولتا ہوں، بس جب تم بھول جاؤ تو مجھے یاد دلایا کرو۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انویائیوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، ٹھیک ہے؟ جس طرح میں کچھ چیزیں تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، جب کچھ چیز میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ اور بھی بہت ساری قرآن کی آیت ہے، جیسے سورہ اعراف آیت نمبر 188، اس طرح سورہ جن آیت نمبر 21 اور 22، یہ تمام چیزوں کو آپ پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی اور رسول جو آتے ہیں وہ انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن انسانوں میں سب سے اونچے درجے پر، ہائی لیول پر یہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ گناہ نہیں کرتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تمام رسول اللہ کی بندگی اور اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک بات آپ یاد رکھیے، جتنے بھی رسول آئے، اللہ تعالیٰ نے جن کو بھی رسول بنایا، یہ اللہ کے سب سے نیک بندے، سب سے زیادہ پنیہ کرنے والے، برائی سے بچنے والے لوگ تھے، تبھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری ایش دودت اور میسنجر ہے، ان کے بعد کوئی رسول، کوئی ایش دودت نہیں آئے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، نوح علیہ السلام کو، یہ بڑے شکر گزار بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں رسولوں کی یعنی میسنجرز کی بات کی، ان کی تعریف کی، ان کی خوبیاں بتائی کہ نیک لوگ تھے، ایماندار تھے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے تھے،
تو اس بات کو قرآن میں کئی جگہ پر بیان کیا گیا ہے، جیسے سورہ الاسراء آیت نمبر 3، سورہ صاد آیت نمبر 45، 46، 47، اس طرح سورہ زخرف آیت نمبر 59۔ ٹھیک ہے، چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ رسولوں پر ایمان ان 4 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ 4 چیزیں ایسی جن کے اوپر رسولوں پر ایمان مشتمل ہے، ڈیپینڈ ہے۔ جیسے اس بات پر ایمان کے رسالت برحق ہے، اللہ کی جانب سے ہے، بس جس نے ان رسولوں میں سے کسی بھی رسالت کا انکار کیا اس نے سب کا انکار کیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء کے اندر 105 نمبر کی آیت میں فرمایا، نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ حالانکہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں نوح علیہ السلام ایک اکیلے میسنجر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پلورل وے میں کہا، انداز میں کہا کہ نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ حالانکہ اس ٹائم تو رسول ایک ہی ہے، لیکن اس بات کو قرآن میں اللہ تعالیٰ کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی ایک نبی کا انکار پورے نبیوں کا انکار ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کہا نا، کچھ قومیں ہیں جو ہمارے آس پاس بستی ہے، کہتی ہیں ہم ان رسولوں کو مانتے ہیں، ان رسول کو نہیں مانتے، اس میسنجر کو مانتے ہیں، اس کو نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اس بات میں یہاں پر اشارہ کیا، ایک رسول کا انکار پورے رسولوں کا انکار کرنا ہے۔ تو ہم تمام رسولوں کا، میسنجرز کا اقرار کرتے، یعنی ایکسپٹ کرتے وہ اللہ کی طرف سے تھے۔ دوسرا، ان رسولوں پر ایمان لانا جن کے نام ہمیں معلوم ہے، جیسے قرآن میں 25 رسولوں کے نام بتائے گئے ہیں، 25، اور جن کے نام ہمیں نہیں پتا ہے ان پر بھی ایمان لانا یہ ہمارے اوپر ضروری ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا، ان برگزیدہ رسولوں کے علاوہ جن انبیاء اکرام علیہ السلام کے اسماء گرامی یعنی نام ہمیں علم ہے اور جس کا ہمیں علم نہیں ہے، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، ہمارا اس پر جو ہے ایمان لانا لازم ہے۔ اس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے، بعض ان میں سے وہ ہیں جن کا حال ہم نے آپ کو بیان کیا، یعنی سنایا قرآن کے اندر، اور بعض یعنی کچھ ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم نے قرآن میں نہیں بتایا، یعنی جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈسکشن کیا، بات کیا، اور جن کے بارے میں نہیں کہا، دونوں پر ایمان لانا ہمارے اوپر فرض ہے، ضروری ہے۔ تیسرا، ان کی جو خبریں درست ہو ان کی تصدیق کرنا، اس کو ویریفائی کرنا، اس کو قبول کرنا، ایکسپٹ کرنا۔ مطلب رسولوں نے جو جو باتیں بتائی قرآن میں اور حدیثوں میں، جس کا ذکر ہے، ڈسکشن آتا ہے، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ چوتھا، ان رسولوں میں سے جو رسول ہمارے پاس تشریف لائے ان کی شریعت پر عمل کرنا، اور بلا شبہ وہ خاتمہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انسانوں کی طرف بھیجے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا، تمہارا پروردگار تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں، اپنے اختلاف، اپنے کانٹرڈکشن میں تمہیں اپنا رہبر، منصف، گائیڈ نہ بنا لے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا منصف، گائیڈ اور رہبر نہ بنا لے، اور جو فیصلہ کرو وہ اس پر اپنے دل میں تنگ نہ ہو بلکہ اس کو خوشی سے مان لے، تب تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ سورہ نساء آیت نمبر 65۔ یعنی دنیا کے تمام لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر، اپنا گائیڈ، اپنا رہبر، اپنا جج جب تک نہیں بناتے تب تک وہ ایمان والے نہیں کہلائیں گے۔ اس بات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ایک حدیث میں بیان کیا تھا کہ دنیا کا کوئی بھی شخص اسے پتہ چل جائے کہ میں ایز اے رسول بھیجا گیا ہوں، وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی وہ پچھلے رسولوں کو، میسنجرز کو تو مانتا ہے، لیکن اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا اس کے لیے انیواریہ ہے، ضروری ہے۔ رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟ حدیث میں 1.25 لاکھ کے آس پاس بتائی گئی ہے، قرآن میں 25 کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جن کا مناسب سمجھا اتنے رسولوں کا یہاں پر جو ہے ڈسکشن قرآن میں کیا، ان کی زندگی کے بارے میں بتایا، ان کی قوم کے بارے میں بتایا۔ ظاہر سی بات ہے تمام نبیوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا تو قرآن ایک بہت بڑی کتاب بن جاتی جس کو پڑھنا ممکن نہ ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ نبیوں کے، کچھ رسولوں کے قصے بیان کیے۔ اسی طرح رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ تو یہ بات ہم نے سورہ نحل آیت نمبر 36 میں دیکھی کہ ہر قوم میں نبی آئے، مین پرپز، مین مقصد ایک اللہ کی عبادت،
صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے پوری دنیا، پورے انسان اس کو مانے، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس کو فالو کرے۔ یہ رسولوں کے بھیجے جانے کا مقصد ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو ایک آئیڈیل بنایا، جیسے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا سورہ نون کے اندر کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کے یعنی ایٹیکیٹس، ادب میں سب سے اونچا مقام پر رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں، ہم مختصر سے دیکھ رہے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 73، سورہ انعام آیت نمبر 90، سورہ احزاب آیت نمبر 21، سورہ بقرہ آیت نمبر 36، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول یہ بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے انسانیت کے لیے کہ لوگ ان کو فالو کرے، وہ ہمارے رول ماڈل ہوتے ہیں۔ اسی طرح رسولوں پر ایمان لانے کے ثمرات، اس کے فائدے، اس کے بینیفٹس یہ ہے۔ سب سے پہلا، بندوں پر اللہ تعالیٰ کی عنایت و رحم کا علم کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی طرف سے رسولوں کو محض اس لیے بھیجا وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف رہنمائی کرے۔ تو رسول ہمارے لیے گائیڈ ہوتے ہیں، وہ ہمیں راستہ بتاتے ہیں اچھائی کا، دنیا میں بھی اچھی زندگی گزارنے کا، اور آخرت میں بھی جو سکسیس کا، جو سلویشن کا، جو ریل یعنی ستیہ مارگ ہے، وہ رسول بتاتے ہیں۔ دوسرا، اس بڑی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ انسان کے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے اس کو ایمان والا بنایا اور رسولوں کے ذریعے سے اس کو صحیح راستے کی طرف گائیڈ کیا۔ تیسرا، تمام رسول علیہ السلام کی شایان شان، ان کی تعظیم، ان کی محبت ہر ایک کے دل میں ہونا لازم ہے، اور یہ ہر اس شخص کو ممکن ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ تو یہاں پر چند چیزیں ہم نے دیکھی رسولوں پہ ایمان کے تعلق سے کہ رسول کون ہوتے ہیں، ان کے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے، اور ان پر ایمان ہمیں کیوں لانا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔